إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ان اللہ بکل شیء علیم۔ یہ سورہ انفال کی آخری آیات ہیں اور ان کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر یہ بات واضح کر دی جائے کہ ان کو کس قسم کے لوگوں سے کیسے تعلقات رکھنے۔ غزوہ بدر کے جو واقعات پیچھے گزرے اور اس میں قیدیوں کو گرفتار کرنے پر جو تنبیہ فرمائی گئی تو اس وقت قیدیوں کے اوپر رحم کھانے کا ایک منشا یہ بھی تھا کہ ان قیدیوں میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو مسلمانوں کے قریبی رشتہ دار تھے، تو اس قریبی رشتہ داری کا بعض صحابہ کرام نے یہ حق سمجھا کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کی سفارش کی جائے۔ اس لیے یہاں قرآن کریم نے غزوہ بدر کے تمام واقعات بیان کرنے کے بعد اور معاہدات اور صلح اور جنگ بندی کے قواعد بیان کرنے کے بعد، جہاد کی ترغیب دینے کے بعد، جہاد کے لیے اسباب و وسائل مہیا کرنے کی تاکید کے بعد، آخر میں اصولی طور پر مسلمانوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ ان کے تعلقات کس قسم کے لوگوں سے کیسے ہونے چاہیے۔ جہاں تک رشتہ داری کا تعلق ہے، رشتہ داری کا خود اپنا ایک حق ہے اور قرآن کریم نے دوسری جگہ پر رشتہ داری کے حق کو بڑی اہمیت دی ہے اور رشتہ داریوں کا خیال رکھنے کی تاکید فرمائی ہے، ذوی القربیٰ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ داری کے جو حقوق یا رشتہ داری کے جو معاملات ہیں، جب ان کا ٹکراؤ دین یا ایمان کے ساتھ ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کے ان دوسرے احکام کے ساتھ ہو جائے جو رشتہ داری کے حقوق پر مقدم رکھنے چاہیے، اس صورت میں صرف رشتہ داری کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا درست نہیں، بلکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقدم رکھنا ہے اور ایمان کے رشتے کو نسبی رشتوں پر ہمیشہ فوقیت دینی۔ یہ اصول ہے جو اس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان کیا۔ پہلے میں کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جو مختلف درجات رشتوں کے تعلقات کے حضرت باری تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں ان کا انشاءاللہ ذکر کروں۔ آیات کا ترجمہ یہ ہے، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی ہے اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، اور جنہوں نے ان کو مدینہ منورہ میں آباد کیا اور ان کی مدد کی
یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں. اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں، اے مسلمانوں تمہارا ان سے وراثت کا کوئی رشتہ نہیں. ہاں اگر دین کی وجہ سے وہ تم سے کوئی مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد واجب ہے، سوائے اس صورت کے جبکہ وہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھے. اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا. اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور جنہوں نے انہیں آباد کیا اور ان کی مدد کی وہ صحیح معنی میں مومن ہیں. ایسے لوگ مغفرت اور باعزت رزق کے مستحق ہیں. اور جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا تو وہ بھی تم میں شامل ہیں. اور ان میں سے جو لوگ پرانے مہاجرین کے حصہ دار ہیں وہ اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں. یقین اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے. یہاں اللہ جل جلالہ نے اس وقت کے مسلمانوں کی جو کیفیات تھیں ان کو ان کی 4 درجات کہہ لیں یا 4 انواع کہہ لیں یا 4 کیٹیگریاں کہہ لیں وہ بیان فرمائی. سب سے پہلے مسلمانوں میں جن کی فضیلت سب دوسروں پر زیادہ ہے وہ ہیں مہاجرین اولین. یہ وہ حضرات ہیں کہ جو مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مسلمان ہوئے، آپ کے تمام احکام کو دل سے تسلیم کیا اور اس کی پاداش میں کفار کے ظلم و ستم برداشت کیے. ایسے ناقابل بیان ظلم و ستم ان پر ڈھائے گئے کہ جس کی تفصیل سن کر بھی انسان لرز جاتا ہے. لیکن ان حضرات نے وہ ساری تکلیفیں برداشت کیں اور پھر اسلام ہی کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا اور گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی اور جا کر مدینہ منورہ میں آباد ہوئے. ان کی ساری املاک، ساری جائیدادیں سب مکہ مکرمہ میں رہ گئیں، کافروں نے ان پر قبضے کر لیے اور یہ خالی ہاتھ، تقریباً خالی ہاتھ، جبکہ مکہ مکرمہ میں بڑے مالدار بھی ہوتے تھے لیکن ہجرت کے بعد خالی ہاتھ واپس آئے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور اثر نو زندگی کا آغاز. ظاہر ہے کہ ان حضرات کی فضیلت بہت بڑی ہے. سب سے پہلا بڑا افضل مقام ان مہاجرین. دوسرا بڑا مقام ان انصار کا ہے جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی، نہ صرف یہ کہ پناہ دی بلکہ اپنے گھروں میں ٹھہرایا اور ان کے لیے ایسے ایثار کے واقعات پیش کیے جن کی نظیریں دنیا کی تاریخ میں ملی. انہوں نے کھلے دل کے ساتھ مہاجرین کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، اپنے باغات میں یہ پیشکش کر دی کہ آدھے تمہارے اور آدھے ہمارے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آگے اور بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی یہ بات کہ مہاجرین اس طرح زیر بار احسان ہوں، اس لیے آپ نے یہ پیشکش قبول نہیں فرمائی. اس کے بجائے یہ فرما دیا کہ یہ تمہارے باغات میں کام کریں گے مہاجرین اور اس کام کے بدلے میں ان کو پھلوں کا قصہ دیا جائے. غرض انصار نے بھی ایثار کے، محبت کے، وفاداری کے جو کارنامے انجام دیے وہ بہت اعلیٰ اور رفع ہیں. لہذا قرآن کریم جہاں صحابہ کرام کی تعریف کرتا ہے تو پہلے مہاجرین کا ذکر فرماتا ہے پھر انصار، کیونکہ دونوں ہی ایمان، عمل صالح، دین کے لیے فداکاری میں دونوں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر. تو یہاں سب سے پہلے قرآن کریم نے ان حضرات کا ذکر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ مہاجرین اور انصار جو ہیں ان کا جو آپس میں تعلق قائم ہوا ہے وہ ایسا تعلق ہے کہ
جو تمہارے رشتے دار وہاں رہ گئے ہیں مکہ مکرمہ میں، چاہے مسلمان ہو اور انہوں نے ہجرت نہ کی ہو، چاہے کافر ہوں، ان کے ساتھ تمہارا رشتہ فی الحال ختم ہے، اور رشتہ تمہارا انصار کے ساتھ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری فرما دیا کہ جو کوئی مہاجر ہجرت کر کے گیا اور کسی انصاری کے گھر میں اس نے قیام کیا، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھائی بنا دیا، تو اگر انصار میں سے کوئی فوت ہوتا تو ان کے خاندان کے لوگ موجود تھے وارث بننے والے، لیکن ایک مہاجر تنہا پہنچا ہے اور اس کے سارے رشتے دار مکہ مکرمہ میں رہ گئے، نسبی رشتے دار سارے مکہ مکرمہ میں رہ گئے، اور اس میں کچھ ایسے ہیں جو غیر مسلم ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو مسلمان ہیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، لہذا ان کے ساتھ ان مسلمانوں کا وہ رشتہ قائم نہیں رہا جو ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ اگر ایک تنہا مہاجر آیا ہے مکہ مکرمہ، سارے اس کے رشتے دار وہاں رہ گئے، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا کچھ مال چھوڑ کے جائے، یہ مہاجر جو تنہا ہے ان کے سارے رشتے دار مکہ مکرمہ میں، یہ مال چھوڑ کے جائیں گے تو انصاری جو ان کا بھائی ہوگا وہ وارث ہوگا اس کا۔ اس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر انصار کے درمیان ایک عارضی وراثت کا رشتہ بھی قائم کیا۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہیں ہجرت کی ہے اور اپنے مالوں اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو مدینے میں آباد کیا، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ان کی مدد کی، یہ دونوں مہاجرین انصار اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ دونوں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں۔ اولیاء کا لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے، جو جمع ہے ولی کی۔ ولی اصل میں کسی کے حمایت کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، ہمدرد کو بھی کہتے ہیں، دوست کو بھی کہتے ہیں، اور بعض اوقات وارث کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں سارے معنی مراد ہے کہ یہ انصار اور مہاجرین کے درمیان جو آپس میں اللہ نے تعلق قائم کیا ہے، یہ دوستی کا بھی ہے، حمایت اور نصرت کا بھی ہے، اور جب تک مہاجرین کے رشتہ دار مدینہ منورہ میں آ کر ہجرت کر کے نہیں آ جاتے، اس وقت تک یہ تعلق وراثت کا، یعنی مہاجر کا اگر انتقال ہوگا تو انصاری اس کا وارث ہوگا۔ یہ مفہوم بھی اس میں داخل۔ یہ ایک دو کیٹیگریاں ہو گئی، ایک مہاجرین کی اور ایک انصار کی، اور دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ بتا دیا گیا۔ اب تیسری قسم مسلمانوں کی وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لے آئی لیکن مکہ مکرمہ ہی میں تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ کے باشندوں پر یہ فرض کیا تھا کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں اور وہاں جا کر سکونت اختیار کریں۔ یہ ایسا فرض کر دیا گیا تھا کہ اس پر جو ایسا نہ کرے بلا عذر، اس کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ قرآن کریم میں کہا گیا تھا کہ جب تم ایمان لا چکے ہو تو اب تم ان مشرکین کے ساتھ نہیں رہ سکتے جو تمہارے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنے، لہذا یہ پر فرض ہے کہ تم ہجرت کرو۔ اگر ہجرت نہیں کرتے تو مسلمان تو ہو بے شک، لیکن جو ہجرت کر چکے ہیں، جو مسلمان ہجرت کر چکے ہیں، وہ چاہے تمہارے قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو، لیکن تمہارا اور ان کا ساتھ نہیں ہو سکتا، یعنی تم ایک دوسرے کے ولی وارث نہیں ہو سکتے، اور ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کمزور پڑ گیا ہجرت نہ کریں گے۔ اگرچہ ایمان کا تعلق تو موجود تھا، وہ بھی مومن تھے، یہ بھی مومن تھے، لیکن ایمان کے تعلق کے بعد بھی وہ رشتہ کمزور اس لیے پڑ گیا کہ ان کو کہا گیا تھا ہجرت کرو، نہیں کی۔ چنانچہ ان کا ذکر فرمایا اگلی آیت میں، والذین آمنوا،
جو ایمان تو لے آئے ہیں ولم یہاجروا، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تو کیا ہوگا؟ تمہارا ان سے کوئی ولایت قائم نہیں ہے، تمہاری ان سے کسی بھی قسم کی، جب تک کہ وہ ہجرت، کسی قسم کی ولایت قائم نہیں کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ تمہیں ان کے ساتھ ویسی دوستی نہیں رکھنی چاہیے جیسی کہ انصار کے ساتھ رکھے ہوئے، اور ایسی اپنے دوسرے مہاجر بھائیوں کے ساتھ جیسے رکھے ہوئے ویسی دوستی نہیں ہوگی۔ اور اسی کا ایک حصہ تتمہ یہ بھی ہوگا کہ تم ان کے وارث نہیں ہوگے، وہ تمہارے وارث۔ ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، یعنی اگرچہ وہ مسلمان ہیں لیکن دارالکفر میں ہیں اور ہجرت نہیں کر رہے، لہذا ان کے ساتھ وراثت کا رشتہ قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لے۔ اب اس سے شبہ ہو سکتا تھا کہ بھئی جب اتنا بڑا معاملہ ہو گیا کہ ہے تو مومن، ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے صاف صاف کہہ دیا گیا تمہاری ان سے کوئی دوستی نہیں ہے، تمہارے ان سے ساتھ حمایت نہیں ہے، تمہاری ان کے ساتھ وراثت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر فرض کرو وہ اپنی وہاں سے نکلنے کے لیے آپ سے کوئی مدد چاہ رہے ہیں، کسی دشمن کے خلاف کوئی دشمن اس پر حملہ آور ہے، اس پر آپ سے مدد چاہ رہے ہیں، تو کیا اس وقت بھی مدد نہ کریں؟ تو اس شبہ کا ازالہ اگلی آیت پر مطلب وَنِسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، یہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، ہجرت نہیں کی، یہ اگر تم سے دین کے کسی معاملے میں مدد مانگے تو فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو ان کی مدد تمہارے ذمہ واجب ہے۔ اگر دین کے معاملے کو مدد، ایک دشمن ہے جو ان کو پریشان کر رہا ہے، دین کی وجہ سے پریشان کر رہا ہے، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کی مدد کریں۔ لیکن یہاں بھی ایک استثناء کر دیا کہ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، کہ اگر وہ مدد مانگ رہے ہیں آپ کی کسی ایسے اپنے دشمن سے جس کا آپ کے ساتھ کوئی صلح کا معاہدہ ہے۔ مثال کے طور پر، ایسے ہی میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو خزاعہ کے ساتھ معاہدہ تھا خلافت کا۔ اب اگر فرض کرو ایک غیر مہاجر مسلمان جو مکے میں رہ رہا ہے، وہ اگر مسلمانوں کو دعوت دے کہ بھئی میں بنو خزاعہ کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، لڑ رہا ہوں، یہ بنو خزاعہ میرے ساتھ لڑ رہے ہیں، آپ میری مدد کریں، تو مسلمان کے لیے مدد کرنا اس لیے جائز نہیں ہوگا کہ بنو خزاعہ کے ساتھ معاہدہ ہے۔ تو آپ ذرا اس سے اندازہ لگائیں کہ ہجرت کرنے کی وجہ سے ان مسلمانوں کی حیثیت کتنی گھٹ گئی۔ وہ پہلے تو نمبر 3 نمبر پہ چلے گئے، تیسری کیٹیگری میں آ گئے۔ چوتھے یہ کہ ان کے ساتھ رشتہ وراثت کا بھی ختم ہو گیا۔ پانچویں یہ کہ ہاں کوئی مدد مانگے تو مدد کرنے کا تو ہے ارادہ، لیکن اگر کسی ایسی قوم کے ساتھ ہے جس سے میثاق ہے تو پھر نہ کرو۔ ورنہ عام حالات میں تو یہ ہوتا کہ اگر کسی مسلمان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ایک غیر مسلم کی طرف سے، تو چاہے اس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہی کیوں نہ ہو، ہمیں چاہیے کہ اس معاہدے کو توڑ دیں۔ مَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، معاہدے کو توڑ کے مسلمان کی مدد کریں۔ لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی خاطر معاہدہ نہیں توڑنا، کیونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، لہذا ان کی خاطر معاہدہ توڑنے کے بجائے معاہدے کی پابندی کی جائے اور معاہدے کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی ایسی مدد سے انکار کیا جائے جو اس معاہدے کی خلاف ورزی پر مشتمل۔ یہ کہہ دیا 3 کیٹیگریاں بتا دیں، مہاجرین، انصار، غیر مہاجر مومنین، ان کے احکام بتا دیے۔ اب فرما دیا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یہ تو مسلمانوں کا حال ہے، اور کافر جو ہے سب ایک دوسرے کا ولی وارث ہے۔ الکفر ملت واحدہ،
تو وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے. وراثت ان کی اگر ان کے اپنے مذہب کے مطابق اگر کسی کوئی وراثت کا حقدار ہوگا تو وہ وارث بن جائے گا، اور اس کو ہم بھی تسلیم کریں گے. اگر وہ مسلمان شہری ہے، اگر مسلمان ملک کے شہری ہیں غیر مسلم لیکن مسلمان ملک کے شہری ہیں، تو ہم ان کے حقوق کو تسلیم کریں گے کہ وہ آپس میں رشتے داری جو کچھ قائم ہیں ان کی، اور وراثت کا جو نظام ہے وہ قائم رکھیں گے. یہ جو اتنی تفصیل بیان فرمائی کہ بھائی اصل جو تعلق تمہارا ہونا چاہیے وہ اس کی بنیاد ایمان اور اللہ کی فرمانبرداری. پہلے دو حضرات جو ہے مہاجرین اولین اور انصار، اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، ایمان بھی ہے اور اطاعت بھی کامل ہے. لہذا وہ ان کے ساتھ ان کا مقام، ان کے ساتھ رشتے کا جو تعلق ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے. یہاں تک کہ وراثت بھی اس میں شامل ہو گئی ہے کسی طرح. اسی طرح جو کافر ہیں وہ کافر ایک دوسرے کے ولی ہیں. جب ہم نے یہ بات بیان کر دی کہ ایمان کا رشتہ اور اطاعت کا رشتہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کے درمیان محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرتی ہیں، اور کفر ایسی چیز ہے جو کفر کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں، اور الکفر ملت واحدہ ایک ہی جیسی ملت بن کر مسلمانوں کے مقابلے پر آتے ہیں. لہذا اگر تم نے کافر میں اور مومن میں، مطیع میں اور غیر مطیع میں اپنے تعامل کے لحاظ سے فرق نہ کیا تو زمین میں فتنہ ہوگا اور فساد، بہت بڑا فساد پھیلے گا. یعنی یہ جو فرما رہے ہیں الا تفعلوہ، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ ہوگا اور بڑا فساد پھیلے گا. یعنی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ نسبی رشتہ داریوں پر ایمان اور اطاعت کو ترجیح دیتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ اپنے ہمدردیاں، محبتیں قائم کرو کہ جو ایمان اور اطاعت کے اعلیٰ معیار پر پورے ہوتے، اور کافروں سے تمہارا وہ رشتہ نہیں ہونا چاہیے جو مسلمان کے ساتھ ہے. اگر تم یہ حد پامال کر دو گے، یعنی دوستیاں اور حمایتیں اور مدد اس کا مرکز ایمان اور اطاعت کے بجائے کفر کو بنا لو گے تو فتنہ ہوگا اور بڑا فساد پھیلے گا. یعنی بہت بڑی اہم قسم کی تنبیہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ اگر وہ اپنی رشتہ داریوں کو یا اپنی ذاتی مفادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان پر اور اطاعت پر فوقیت دیتا ہے تو یہ اس کے لیے فتنہ ہے اور اس کے لیے زمین میں فساد پھیلانے کا سبب ہے، کیونکہ معاملے کو الٹ کر دیا. جس چیز کو شریعت نے اعلیٰ مقام بخشا تھا اس کو پیچھے کر دیا، اور جس چیز کو پیچھے رکھا تھا اس کو اعلیٰ کر دیا. رشتہ داری کو بے شک ایک مقام دیا ہے شریعت نے، لیکن اس کو ایمان اور اطاعت کے تابع قرار دے کر دیا. اگر تم اس کا معاملہ الٹا کر دو گے کہ رشتہ داری غالب آ جائے گی ایمان پر بھی اور اطاعت پر بھی، تو سارا نظام تلپٹ ہو جائے گا، فتنہ اور فساد زمین کے اندر پھیلے گا، جیسے کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں. اب جو دوستیاں ہیں وہ دوستیاں ایمان کی بنیاد پر نہیں ہیں، اطاعت کی بنیاد پر نہیں ہیں، بلکہ وہ ذاتی مفادات کی بنیاد پر ہے، یا رشتہ داریوں کی بنیاد پر ہے، برادریوں کی بنیاد پر ہے، یا ذاتی مفادات کی بنیاد پر ہے. اس سے مجھے نفع پہنچے گا دنیا میں، لہٰذا میرے سے تعلق ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہو. ہمارے والد صاحب کو صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کرتے تھے، ہمارے اردو میں ایک مثل ہے گدھا کھجاون، یعنی دو گدھوں میں کو جب خارش لگتی ہے تو دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ اپنا جسم رگڑتے ہیں، جس سے
اس کی خواہش وہ دور کرتا ہے، اس کی خواہش یہ دور کرتا ہے. تو ذاتی مفادات جب غالب آ جائیں انسان کے فیصلوں پر، تو اس کی مثال انہی دو گدھوں کی ہے کہ جو ہر ایک خواہش دوسرے سے مٹا رہے ہیں. وہ کوئی مستحکم تعلق اس سے قائم نہیں ہو سکتا. مستحکم تعلق قائم ہوگا ایمان پر، ایمان کی بنیاد پر اور اطاعت کی بنیاد پر. اس لیے فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد پھیلے گا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. اور پھر ایک مرتبہ دوبارہ دوہرا دیا پہلی دو قسموں کی تعریف، مہاجرین اور انصار کی تعریف. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا، اور وہ جنہوں نے ان کو آباد کیا اور ان کی مدد کی. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. صحیح معنی میں مومن وہ ہیں. یعنی ایک مرتبہ پھر ان دو درجات کا جو ذکر تھا مہاجر انصار کے، جہاں سے آیت کو شروع کیا تھا، یہ کرنے کے بعد کہ اگر تم ان احکام پہ عمل نہیں کرو گے تو فساد پھیلے گا، ایک مرتبہ پھر اس کی تاکید فرما دی کہ اولئک هم المؤمنون حقا، وہ ہیں حقیقت میں مومن. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی حاصل ہوگی اور عزت والا رزق. تو یہ دو کیٹیگریوں کا ذکر ہو گیا. تیسری والی وہ تھی کہ جس کے اندر ایمان تو تھا لیکن ہجرت کے معاملے میں اطاعت نہیں تھی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے تھے، ان کے حقوق بھی کم ہو گئے تھے، ان کی وراثت بھی جاتی رہی تھی. لیکن اگر بالفرض بعد میں وہ لوگ ہجرت کے حکم پر عمل کر لیں، وہ جو پیچھے رہے تھے وہ کس لیے رہے تھے؟ اسے نہیں کہ مومن نہیں تھے، مومن تھے لیکن ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا تھا، اس لیے ان کا درجہ پیچھے رہ گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بعد میں اپنی وہ کمی پوری کر لیں، یعنی ہجرت بھی کر لیں، تو پھر وہ بھی تمہارے ساتھ آ کے مل جائیں گے. ان کے حقوق بھی وہی ہو جائیں گے جو دوسرے مہاجر و انصار کے تھے، ان کے بھی ہو گئے. لیکن رہیں گے نمبر 3 ہی، کیونکہ انہوں نے ہجرت بعد میں کی. تو فرمایا بالذین آمنوا من بعد وہاجروا، جو لوگ اس سارے معاملات کے گزرنے کے بعد ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ جہاد بھی کیا، فاولئک منکم، تو بے شک وہ بھی تمہارے ہو گئے. اور جب وہ تمہارے ہو گئے، یعنی جو ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے. تو اب کیا ہوا کہ پہلے جو مہاجرین تھے ان کے سارے رشتے دار مکے میں رہ گئے تھے، انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، بعض مسلمان تھے ہجرت نہیں کی تھی. یعنی جو مہاجرین مدینہ منورہ میں آ چکے تھے ان کے رشتے دار دو قسم کے تھے. ایک غیر مسلم، غیر مسلم کے ساتھ تو وراثت کا رشتہ کوئی قائم ہو ہی نہیں سکتا. دوسرے وہ تھے جو مسلمان تھے لیکن ہجرت نہیں کی تھی، اس لیے ان کا وراثت کا رشتہ ابھی تک نہیں قائم تھا، بلکہ ان کی جگہ وہ انصاری ان کا وارث ہوتا تھا. اب جب یہ لوگ جو ہجرت نہیں کی تھی یہ آ گئے وہاں پر، فاولئک منکم، وہ تمہارے اندر داخل ہو گئے، تو ان کے وارث بننے میں جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی. کیونکہ وراثت نہ ملنے کی دو وجہ تھی، یا تو ایمان نہ ہونا یا ہجرت نہ ہونا. جب ایمان بھی آ گیا اور ہجرت بھی آ گئی تو پھر اب ان کی جو اصل رشتہ داری کا جو تعلق تھا اس کا ایمان اور اطاعت کے رشتے سے کوئی تعارض باقی نہ رہا. لہذا قُلْ أَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، تو جو رشتہ دار ہیں وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے اللہ کی کتاب میں اختیار ہے ہی ہیں. یعنی ان کو غیر مہاجر صحابہ کو جو وارث نہیں قرار دیا گیا تھا
وہ ایک عارض کی وجہ سے تھا، اور وہ عارض تھا ان کا ہجرت نہ کرنا۔ جب وہ ہجرت کر گزرے تو پھر وہ اصل حکم واپس آ جائے گا کہ اولو الارحام بعضهم ببعض اولا ببعض، اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ۔ تو اس طرح یہ آخر آیت لا کر بتا دیا کہ جو اصل رشتہ ہم نے نسب کا لوگوں کے درمیان قائم کیا ہے وہ ہے اپنی جگہ، اس کے مکمل نافذ ہونے کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، یا تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یا اطاعت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے۔ جب یہ عارض ختم ہو جائے تو اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ۔ اس طرح آیت لا کر بتا دیا کہ ہم رشتہ داریاں ختم کرنے کے لیے نہیں آئے، رشتہ داریاں اپنی جگہ موجود ہیں اور اللہ کی کتاب کے اندر ان کا ذکر ہے، اور ان کی وجہ سے وراثتیں بھی قائم ہوتی ہیں، دوستیاں بھی قائم ہوتی ہیں، بشرطے کہ یہ رشتہ داریاں تابع رہیں ایمان اور اطاعت۔ اس کو آخر میں جا کے ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آیت دوبارہ بھی ایک دوسری جگہ آئی ہے، اور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مزید واضح فرما دیا، اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین، کہ جو رشتہ داریاں والے ہیں، قرابت دار ہیں، وہ ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں اللہ کی لکھی ہوئی کتاب میں، بشرطے کہ وہ مومنین بھی ہوں اور مہاجرین بھی ہوں۔ یہاں ایمان اور ہجرت دونوں چیزوں کو جمع کرنے کے بعد ان کو ایک دوسرے کے قریب قرار دیا، ان کو ایک دوسرے کا ولی قرار دیا، ایک دوسرے کا وارث قرار دیا۔ لیکن یہاں ایک لفظ یاد رکھنے کا ہے جو سورہ نساء کے اندر بھی جس کا ذکر آیا ہے، وہ یہ کہ فرمایا بعضهم اولا ببعض، کہ رشتہ داروں میں سے بعض زیادہ قریب ہیں یا زیادہ مستحق ہیں میراث کے دوسرے بعض کے مقابلے میں۔ کون سے مقدم ہیں، کون سے مؤخر ہیں، کون سے زیادہ قریب ہیں میراث کے معاملے میں، کون سے زیادہ دور ہیں، اس کی تفصیل سورہ نساء کے اندر آ گئی ہے۔ اور وہاں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے معیار رکھا ہے اقربیت کو، یعنی ہر قریب رشتہ دار زیادہ مستحق ہے، اقرب رشتہ دار زیادہ مستحق ہے قریب سے، یعنی جتنا رشتہ داری کا قرب زیادہ ہوگا اتنا ہی وراثت کا استحقاق زیادہ ہوگا۔ اور اگر ایک زیادہ مستحق موجود ہے تو اس کی موجودگی میں دوسرے رشتہ دار کو نہیں دیا جائے گا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ ذوی الفروض کو ان کے حصے دینے کے بعد جو کچھ بچے تو وہ اولا رجل ذکر، تو مذکر لوگوں میں سب سے جو قریب تر ہوں وہ اس کو دیا جائے۔ لہذا اس سے میراث کا یہ اصول بھی واضح ہوا کہ الاقرب فالاقرب کے اصول کے اوپر میراث تقسیم ہوتی ہے، اور جو جتنا قریب رشتہ دار ہوگا وہ بعید کے لیے محرومی کا سبب بنے گا۔ اور پھر آخر میں فرما دیا ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ لہذا اس نے جو پیمانے مقرر فرمائے ہیں، تعلقات کے مختلف پیمانے اور ان کے مختلف احکام جو عطا فرمائے ہیں، وہ سارے اپنے علم ازلی کی بنیاد پر کیے ہیں، لہذا کسی کو اس میں اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج یہ سورہ انفال کی تفسیر مکمل ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، اور اس میں جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان کی مغفرت بھی فرمائے۔ اور آج الحمدللہ 12 رمضان 1445 ہجری۔